ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وسهو الامام یوجب علی المؤتم السجود۔ امام کا سہو یعنی امام کی غلطی واجب کرتا ہے مقتدی پر بھی سجدوں کو یعنی سجود سہو کو، لتقرر کیونکہ ثابت ہو گیا ہے سبب جو واجب کرنے والا ہے سجدہ سہو کو اصل کے حق میں، تو لہذا مقتدی اس کے تابع ہے۔ ولہذا یلزمہ حکم الاقامۃ بنیت الامام، اور اسی وجہ سے لازم ہوتا ہے مقتدی پر اقامت کا حکم امام کی نیت سے۔ یعنی اگر امام جو ہے وہ کیا ہے، وہ مقیم ہے، اس کی دو صورت ہے کہ امام پہ مقیم ہے تو مقتدی اگر کہ مسافر ہے تب بھی 4 رکعتیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، یا امام بھی مسافر تھا لیکن نماز کے دوران اس نے اقامت کی نیت کر لی تو مقتدی کی بھی نیت ہو جائے، سمجھا، مقتدی کے لیے بھی اقامت کا حکم لگ جائے گا۔ مسافر تھا، اس سے نیت کیا مقیم نماز میں تو 4 پڑھے گا تو مقتدی بھی ایسے ہی پڑھے گا۔ فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ، اگر سجدہ سہو امام نہ کرے تو لم يسجد المؤتم، مقتدی بھی نہیں کرے گا، لأنه يصير مخالفا، کیونکہ وہ مخالف ہو جائے گا امام کے۔ وَمَا الْتَزَمَ الْأَدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا، اور نہیں التزام کیا اس نے ادا کا مگر اتباع کرنے کے لیے۔ فَإِن سَهَى الْمُؤْتِمُّ، اگر سہو ہو جائے مقتدی کو تو نہیں لازم ہوتا امام پر اور نہ خود مقتدی پر سجدہ سہو، اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، خود بھی نہیں کرے گا، امام بھی نہیں کرے گا۔ لأنه لو سجد وحده، کیونکہ اگر اس نے سجدہ سہو اکیلے کیا تو کان مخالفا لامامہ، اپنے امام کا مخالف ہو جائے گا۔ ولو تابعه الامام، اگر امام بھی اس کی تابعداری کرے مقتدی کی تو ينقلب الاصل تبعا، تو اصل تابع ہو جائے گا، پھر کہ اصل کیا ہو جائے گا، تابع ہو جائے گا، جو اصل تھا امام تھا وہ اب کیا ہے، وہ گویا کہ مقتدی بن گیا۔ یہی بات سمجھ میں۔ ومن سہا عن القاعدۃ الاولیٰ، جس کو سہو ہو گیا پہلے قاعدے سے، یعنی تیسری یا پہلی رکعت سمجھ کے اٹھ گیا اوپر، اتحیات میں بیٹھا نہیں، سمجھا نہیں سمجھا، دوسری رکعت میں اتحیات میں نہیں بیٹھا، پہلی رکعت یا تیسری رکعت سمجھ کے سیدھا کھڑا ہونے لگا، سمجھا نا۔ وہو الی حالت القعود اقرب، اور وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب ہے، عاد تو لوٹ آئے، وقعد اور بیٹھ جائے، وتشہد اور تشہد پڑھے، نہیں 2 دوسری رکعت دی، اٹھنے لگا، اب یاد آ گیا اس کو، دیکھیں گے بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے یا اٹھنے کے زیادہ قریب ہے، اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو واپس آ کے بیٹھ جائے گا اور اتحیات پڑھے گا، لیکن اگر قیام کے زیادہ قریب ہے تو پھر اتحیات کو چھوڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تھوڑو تھیو تو واپس رہی رہے، اگر گھنو تھیو تو پو بھی رہے، کھلن مانا ہانے تا اٿو اتحیات ماں مٿے، ہانے تا بیہن جي ويجهو آهيو، एतिरो बि थी वियो न त पोइ बीह रहे، ऐं जेकर थोरो थियो त वरी वापसि वेही रहे۔ وهو الى حالت القعود اقرب، اور وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب ہے، عاد لوٹ آئے، وقعد اور بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے، لأن ما يقرب من الشيء ياخذ حكمه، کیونکہ جو چیز جس کے قریب ہوتی ہے اسی کا حکم لیتی ہے۔ ثم قیل، پھر کہا گیا ہے کہ سجدہ سہو کرے، لتاخیر اتحیات میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، والاصح، اور صحیح بات یہ ہے کہ انه لا يسجد، کہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، کما اذا لم يقم، جیسے کہ کھڑا نہ ہوا، ہاں نہ کر، اتحیات میں وہی رہو، وہ سجدہ سہو نہ کر۔ ولو كان الى القيام اقرب، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب یعنی تھوڑا زیادہ اٹھ گیا، لم يعود، تو واپس نہ آئے بلکہ کھڑا ہو جائے، لأنه كالقائم مانا، کیونکہ وہ مانن کھڑے ہونے کی طرح ہے، اور قیام فرض ہے، اور فرض
کہ اس سے واجب کو نہ لوٹے، فرض سے واجب کی طرف ہے. فیسجد للسہو اور سجدہ سہو کرے لأنہ ترک الواجب کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے. وَإِنْ سَهَا عَنِ الْقَاعِدَةِ الْأَخِيرَةِ اور اگر بھول گیا آخری قاعدے سے، یعنی آخری اتحیات کو تیسری رکعت سمجھ کے اوپر اٹھ گیا، حتیٰ قام الی الخامسہ حتیٰ کہ پانچویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا، تو رجع الی القاعدہ قاعدے کی طرف لوٹ آئے، معلوم یسجد جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا، جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ پانچویں رکعت میں اٹھا کھڑا بھی ہو گیا تو یاد آ گیا اس کو، دے میں نے تو چوتھی رکعت دی، تو پھر واپس سجدے میں آئے، واپس اتحیات میں آ جائے، اوپر سے نیچے آ جائے، کیونکہ آخری اتحیات فرض ہے، سمجھا نا. رکوع بھی کر لیا پھر بھی لوٹا ہے، لیکن جب سجدہ کر لیا تو اب نہیں لوٹ سکتا. ہاں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. لأن فی اصلاح صلاتی کیونکہ اس میں اس کی نماز کی اصلاح ہے، وامکن ذالک اور اس کو یہ ممکن ہے، لأن ما دون الرکعت بمحل الرفض کیونکہ جو رکعت سے کم ہوتی ہے نماز وہ اس کو چھوڑ دے تو وہ چھوڑنے کی معنی میں ہوتی ہے، سمجھا. فرمایا والغ الخامسہ اور پانچویں رکعت کو لغو کر دے، لأنہ رجع الی شیء محلہ قبلہا کیونکہ وہ لوٹا ہے ایسی چیز کی طرف جس کا محل اس سے پہلے ہے، فیرتفض پس نماز کو وہ پانچویں رکعت کو چھوڑ دے گا. وسجد للسہو اور سجدہ سہو کرے گا، لأنہ اخر واجبا کیونکہ اس نے ایک واجب کو مؤخر کیا ہے، اتحیات پڑھنے کو فرض کو مؤخر کیا، آخر اتحیات تو کیا ہے فرض ہے. وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ اور اگر پانچویں رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید کر دیا، بطل فرض اس کا فرض کیا ہو جائے گا. عند ہمارے نزدیک خلاف الشافعی امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ لأنہ استحکم شروعہ فی النافلہ قبل اکمال ارکان مکتوبہ کیونکہ اس نے یقینی طور پر شروع ہو گیا نفل میں مکتوبہ یعنی فرض کے ارکان کو پورا کرنے سے پہلے، یعنی آخری قاعدہ فرض ہے رکن ہے اس کو پورا نہیں کیا. ہمیں ضرورت ہی اور اس کی ضرورت میں سے ہے خروج عن الفرض فرض سے نکل جانا. وہذا اور یہ سجدے کی شرط کیوں لگائی، وہذا لأن الرکعۃ بسجدۃ واحدۃ صلاۃ حقیقتاً یہ اس وجہ سے ہے کہ رکعت سجدے ایک سجدے کے ساتھ حقیقتاً کیا ہے نماز ہے. حتیٰ یحنث بها فی یمینہ لا یصلی حتیٰ کہ حانث ہو جائے گا اس کے ذریعے سے اپنی قسم میں کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا. اس نے قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور اس نے ایک رکعت پڑھی سجدہ کر لیا اس کا تو حانث ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا وتحولت صلاته نفلا اور پھر کہ ہو جائے گی اس کی پوری نماز نفل. امام حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک امام محمد کا اس میں اختلاف ہے جیسا کہ گزر چکا ہے قضاء فوائد میں کہ اس نے جو تکبیر تحریمہ کس کے لیے کی ہے اس کا اعتبار ہے. فَيَضُمُّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً پس ملائے گا اس کی طرف ایک چھٹی رکعت، ٹھیک ہے. وَلَوْ لَمْ يَضُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اور اگر کوئی چیز اس نے نہیں ملائی تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے. لأنه مظنون کیونکہ وہ گمان کیا ہوا بندہ ہے. ثم انما يبطل فرضه بوضع الجبهة پھر باطل ہو جائے گا اس کا فرض پیشانی رکھنے کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیونکہ وہ سجدہ کامل ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیشانی اٹھانے کے ساتھ. لأن تمام الشیء بآخرہ کیونکہ چیز کا پورا ہونا اس کے آخر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اٹھانا ہے. ولم یصح مع الحدث اور حدث کے ساتھ یہ صحیح نہیں، یعنی یہ کہ امام ابو یوسف کے یہاں جیسے پیشانی رکھے گا تو اب دیکھو پیشانی جس نے رکھی تو وہ تو اٹھائے گا بھی صحیح نہیں، جس نے رکھی وہ اٹھائے گا بھی صحیح، تو فائدہ کیا ہوا اختلاف کا. کہتے ہیں ثمرہ اختلاف تب ظاہر ہوگا جب سجدہ کیا اور سجدے میں اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے کو لوٹانا ضروری کیونکہ اس نے سجدہ کر لیا. امام محمد کہتے ہیں لوٹانا ضروری ہے کیونکہ سجدے سے اٹھا وضو کے ساتھ نہیں ہے، سمجھا، تو سجدہ پورا نہیں ہوا. نہیں سمجھا؟ کہتے ہیں ثمرۃ الاختلاف اور ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا فیما اس صورت کے اندر اذا سبق الحدث فی السجود جب اس کو حدث لائق ہو جائے سجدے میں. بنا کرے گا امام محمد کے یہاں امام
ابو یوسف کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سجدہ نہیں کرے گا. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا